لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال عز من قائل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بہت ہی قابل احترام میرے سیادریش بزرگوں، انتہائی عزت کے لائق زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں، قابل شفقت بیٹوں اور حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، روزمرہ کی زندگی میں شرعی حوالے سے اور طبی حوالے سے جس چیز کا ہماری زندگی پہ بہت زیادہ اثر ہے، ان میں سے ایک اہم ترین چیز آپ کے سینے میں دھڑکنے والا آپ کا دل ہے۔ دل کی 3 قسمیں، ان میں سے کس قسم کے اندر میرا اور آپ کا دل فال کرتا ہے، ہر قسم کی علامات کیا ہیں، اس حوالے سے ہماری آج کی یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوگی۔ اگرچہ اس موضوع کا احاطہ ایک نشست میں ممکن نہیں، ایک عرب عالم ہیں شیخ تویچری، انہوں نے صرف اسی موضوع پر کم و بیش کوئی 8000 صفحات پہ مشتمل 4 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، فقہ القلوب۔ جیسے نماز کی فقہ ہے، زکوٰۃ کی فقہ ہے، اعمال کی فقہ ہے، اس طرح دل کی دنیا جو ہے اس کی بھی ایک مکمل فقہ ہے، جسے فقہ القلوب کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم آج کی اس تربیتی اور اصلاحی نشست میں
چند بنیادی چیزیں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ پہلی قسم کا جو دل ہے اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ ٹوٹل 3 قسمیں، آپ نے اس سبق کو یاد کر کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دل کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم کا جو دل ہے اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ جو دوسری قسم کا دل ہے اسے قلب مریض کہتے ہیں، اور جو تیسری قسم کا دل ہے اسے قلب میت کہتے ہیں۔ قلب سلیم کیا ہے؟ قرآنی آیات انشاءاللہ میں کثرت سے تلاوت کروں گا، اور آپ نے دل سے اسے سننا ہے، اور جہاں لفظ قلب اور قلوب آئے گا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ رب کریم میرے اور آپ کے یا کسی قسم کے دل کا تذکرہ فرما رہے۔ قلب سلیم، قلب کا معنی دل ہے، اور سلیم کا معنی ہے سلامتی والا۔ تو قلب سلیم کا معنی ہوا سلامتی سے بھرا ہوا دل۔ سلامتی کس چیز سے؟ ایسا دل جو شرک سے سلامت ہو، غیر اللہ کی محبت سے سلامت ہو، قلب سلیم بدعات سے سلامت ہو، قلب سلیم شبہات سے سلامت، قلب سلیم شہوات سے سلامت، قلب سلیم وساوس سے سلامت، قلب سلیم گمراہیوں سے سلامت، قلب سلیم حسد سے سلامت، قلب سلیم بغض، کینہ، حب دنیا، حب جاہ، حب منصب، ریاکاری، شہرت پسندی، تکبر، انانیت، انا پرستی اور اس سب قسم کی بیماریوں سے جو دل سلامت ہو اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ قلب سلیم اللہ کی محبت سے آباد، قلب سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شاد اور معمور، قلب سلیم جس کا نماز میں دل لگتا ہو، قلب سلیم جو مسجد کی طرف کھنچا چلا آتا ہو، قلب سلیم جسے تلاوت میں حلاوت اور مٹھاس میسر ہو، قلب سلیم جس میں یقین اور ایمان کی کیفیت ہو، قلب سلیم جس میں نیکیوں کا شوق ہو، قلب سلیم جو والدین کے پاس بیٹھ کے لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہو، قلب سلیم جس میں انابت، توبہ، رجوع الی اللہ اور یقین و ایمان کی اعلیٰ قسم کی کیفیات ہوں، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی ایک دعا میں اس دل کا تذکرہ کر رہے، رب کریم سے دعا فرما رہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، جس دن مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تیرے پاس آئیں گے تو اس وقت کام آئے گا کسی شخص کے، تو اس کا وہ دل کام آئے گا جسے وہ سلامت اور دنیا سے محفوظ کر کے تیرے پاس لے کے حاضر ہو گیا۔ امام زین العابدین
رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کی سوانح میں مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں 100 گھر ایسے تھے جب وہ صبح بیدار ہوتے تو ان گھروں کی چوکھٹوں اور دروازوں پہ راشن پڑا ہوتا۔ 1-2 سال نہیں، 4-5 سال نہیں، ایک عرصہ دراز اور طویل مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور ایک طویل عرصے کے بعد ایک صبح جب مدینہ کے لوگ اٹھے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ آج ہمارے گھروں کے دروازے پہ راشن کسی نے نہیں رکھا۔ ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے استفسار کیا، راشن ملا؟ نہیں ملا۔ آپ کو ملا؟ نہیں ملا۔ پوچھ گچھ کرتے کرتے مدینہ منورہ میں یہ بات پھیل گئی، تو انہوں نے کہا اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ تو 100 گھرانے تھے، کوئی شب کی تاریکی میں ان کے دروازوں پہ راشن رکھ کے غائب ہو جاتا تھا۔ یہ معاملہ تحقیق طلب ہے، دیکھا جائے کہ کون رکھتا تھا اور کیا وجہ ہے کہ آج صبح اس نے کیوں نہیں رکھا۔ جب معاملے کی تفتیش کی تو اس نتیجے تک پہنچے کہ رات کے اندھیرے میں 100 مساکین کے دروازوں پہ راشن رکھنے والے سیدنا امام زین العابدین تھے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اور عمر بھر ان کا یہ معمول تھا۔ آج صبح انہوں نے اس لیے نہیں رکھا کہ آج صبح مدینہ منورہ سے امام زین العابدین کا جنازہ اٹھا ہے۔ غسل دینے والا کہتا ہے، غسال بتاتا ہے کہ میں بھی بہت فکر مند تھا کہ آخر ان کی کمر پہ یہ نشانات کس چیز کے ہیں۔ جب یہ معاملہ مشہور ہوا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ امام زین العابدین 100 گھروں میں راشن اپنی کمر پہ اٹھا کے رکھتے تھے، اور مسلسل اٹھانے کی وجہ سے ان کی کمر پہ بوجھ کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ یہ قلب سلیم ہوتا ہے۔ جب انسان کو قلب سلیم نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس دل میں رب کریم کی طرف سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اس روشنی کے نتیجے میں وہ حق و باطل کی پہچان کرتا ہے، حق و باطل کی پہچان کے نتیجے میں اس میں تقوی آتا ہے، پھر تقوی کی بدولت اس میں ایمان کی شمع، ایمان کی محبتیں مزید روشن ہوتی۔ جب ایمان کی محبتیں روشن ہوتی ہیں تو نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ برائیوں سے اور گناہوں سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں خصوصی طور پر
اس دل کا تذکرہ کیا۔ سورہ نور میں جو آیہ نور ہے اور سورہ نور کا جو بیسک تھیم ہے، اس کا مرکزی خیال جو ہے، مرکزی مضمون، اس آیہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ جناب عبداللہ ابن عباس سورہ نور کی آیہ نور کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک ایسے تاک کی مانند ہے جس میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، وہ شیشہ چمکتے ستارے کی طرح یوں منور اور روشن ہو، اسے ایک مبارک درخت سے تیل فراہم کیا جا رہا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، نور پہ نور جھلک رہا ہو۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جس نور کی بات ہو رہی ہے یہ وہ نور ہے جو بندہ مومن کے دل اور اس کے سینے میں آتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اسے رب کی طرف سے نور ملتا ہے، وہ اس نور کی بدولت چلتا ہے، وہ اس نور سے دیکھتا ہے، وہ اس نور سے حق و باطل کی پہچان کرتا ہے، اس نور کی وجہ سے اسے پرفتن ادوار میں اور جہاں لوگوں پہ حق و باطل مکس اپ ہوتا ہے وہ حق و باطل کی پہچان کر لیتا ہے۔ یہ ہے قلب سلیم۔ اس دل کی بدولت شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر قلب سلیم میں جتنا نور آتا ہے قبر میں بھی اتنا ہی نور ملتا ہے اور میدان محشر میں بھی اتنا ہی نور ملتا ہے۔ جس قدر اس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے قبر میں بھی اتنا ہی نور ہوتا ہے اور میدان محشر میں بھی اسے اتنا ہی نور نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہے قلب سلیم۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی مزید ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نیکیوں میں تفاوت ہوتا ہے یہ بھی قلب سلیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک ہی مسجد، ایک امام، ایک مصلی، ایک جگہ، ایک ڈیوریشن، ایک ہال، ایک ہی قرآن، ایک جیسی تلاوت، ایک جیسے نماز کے افعال، قیام، رکوع و سجود، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ایک مسجد کے اندر ایک امام کے پیچھے اور اس کی ابتدا میں نماز ادا کرنے والوں کی نمازوں میں اتنا ہی تفاوت ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق پایا جاتا ہے۔ یہ قلب سلیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کرتا ہے اور اس کا اجر اسے بہت زیادہ ملتا ہے، یہ قلب سلیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو راہ چلتے ہوئے ایک خاتون نے کتے کو پانی پلایا تھا اور اس کی عمر بھر کے گناہ معاف ہو گئے تھے تو کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ صرف پانی پلانا ہے؟ اور کیا ہر پانی پلانے والے کو یہی اجر ہے؟ اگر یہی ہے تو کسی اور کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر نے کیوں نہیں کیا؟ پانی پلانے والے تو انسانی تاریخ میں بہت سارے ہو گزرے،
مکہ مکرمہ میں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا، سقایا، ان کا کام تھا عازمین حج و عمرہ کو، زائرین بیت اللہ کو پانی پلانا، ستو گھول کے بہترین قسم کا، اعلیٰ قسم کا مشروب پیش کرنا ان کا دل پسند محبوب ترین مشغلہ، اور اسے وہ اپنے لیے آنر اور عزت سمجھتے تھے۔ ان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ پانی پلانے والوں نے تو بڑے بڑے دنیا میں ریکارڈ قائم کیے، ان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان کی بات کا خلاصہ میں اپنی زبان میں عرض کیے دیتا ہوں، اصل معاملہ پانی پلانے کا نہیں، پانی پلایا جس سوز کے ساتھ، دل کی جس کیفیت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ، جس گداز کے ساتھ، دل کی جس عاجزی کے ساتھ، اور جس موقع پہ، جس حالت میں اس خاتون نے پانی پلایا جس کو دل کی وہی کیفیت نصیب ہو جائے، اللہ اس انسان کی بھی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ باقاعدہ دلیل دیتے ہیں۔ پھر اس نے پانی پلایا ایک بیابان و صحرا میں، جہاں رب کریم کی نگاہ کے علاوہ اسے کوئی نگاہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے پانی پلایا ایک جانور کو جس سے کوئی ریوارڈ، کسی صلے، کسی شکریہ کی توقع نہ تھی۔ اس نے پانی پلایا اس کتے کو جو اس کے گھر کا رکھوالا بھی نہیں تھا۔ اس نے پانی پلایا جنگل بیاباں کے اندر ایک ہانپنے والے اس جانور کو جسے شاید دوبارہ زندگی میں کبھی اس کا نہ سامنا ہونا تھا نہ پہلے ہوا تھا۔ اس نے پانی پلایا اپنے قیمتی دوپٹے کو اتار کے، اس نے پانی پلایا اپنے موزے اور جوتے کو اتار کے، اس نے پانی پلایا کنویں کے اندر لٹکا کے بڑی مشقتوں کے ساتھ۔ جب یہ سارے فیکٹرز جمع ہو گئے تو اس کے پانی پلانے میں دل کی خاص کیفیت اور اخلاص کی خاص شان شامل ہو گئی۔ اس اخلاص اور للہیت کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، دل کی نیتوں، دل کے ارادوں، دل کے خلوص کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے اعمال کا اجر اللہ بہت زیادہ دے دیتا ہے۔ بین ہی اسی طرح اگر آپ کے اعضائے رئیسہ تندرست ہوں، لیور صحیح فنکشن کر رہا ہو، دل صحیح ہو، ہارٹ بیٹ ٹھیک ہو، بی پی بھی درست ہو، سارے اعضاء ٹھیک سے کام کر رہے ہوں، تو تھوڑی سی خوراک بھی بہت فائدہ دے جاتی ہے۔ بین ہی اسی طرح جب دل قلب سلیم ہو تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب ان کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم کا دل ہے قلب مریض۔ قلب مریض، اگر آپ بیمار ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ میرا ساتھ دیجیے گا اور میں گزارش کروں گا، کسی بھی بھائی کا موبائل جو ہے نا وہ بالکل اس کی رنگ ٹون نہیں آنی چاہیے، یا سائلنٹ موڈ پہ لگا لیں، وائبریشن پہ لگا لیں، یا آپ اس کو آف کر لیں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ رب کا پیغمبر بھی بات کر رہا ہو، فائدہ اس کو ہوتا ہے جس کا دل بھی حاضر ہو اور جس کا وجود بھی حاضر ہو اور جو کان لگا کے سنے۔ تین چیزیں، کان لگائے، دل کی توجہ بھی ہو اور وجود بھی پورا موجود ہو۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ دوسری قسم کا دل ہوتا ہے قلب مریض۔
جب آپ بیمار پڑ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے جسم میں کاہلی آتی ہے، ضعف آتا ہے، قوا مزمحل ہوتے، طبیعت میں نشاط نہیں رہتی، دل نہیں لگتا۔ بعض دفعہ مرض ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی بھلی چیزیں کڑوی لگتی ہیں، بعض دفعہ مرض ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے لیے نقصان دہ اور مضر صحت ہے اسی کو کھانے اور پینے کو زیادہ دل چاہتا ہے۔ بعض دفعہ مرض ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس مرض کی وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمتی بنی ہوئی چیزیں بھی کھاتے رہیں تو آپ کے جسم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دل اور روحانی طور پر بیمار ہو جائے تو بھی اسی طرح کی علامتیں ہوتی ہیں۔ جسم بیمار ہو، دل طبی طور پر میڈیکلی بیمار ہو تو بھی یہ علامتیں ہیں، کمزوری، ضعف، نکاہت۔ دل کو روحانی روگ لگ جائے، تلاوت میں دل نہیں لگتا، جسمانی طور پر آپ بیمار ہوں تو آپ کو اچھا بھلا سیب بھی کڑوا لگتا ہے، آپ کا دل مریض ہو تو آپ کو امام کعبہ کی تلاوت بھی دل میں چبھتی نہیں، بھاتی نہیں، دل چاہتا ہے بند ہی ہو جائے، دینی پروگرام میں دل نہیں لگتا۔ اگر آپ کا مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہتا تو سمجھ لیں قلب مریض۔ اللہ اکبر کی آواز سن کے آپ مسجد کی طرف آتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے پاؤں میں زنجیریں بندھی ہوں اور پتھر بندھے ہوں، بوجھل بوجھل سے لگتے ہیں، قلب مریض۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی ہو گھنٹے موجود ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھنا ہو بہت مصروف، قلب مریض۔ مسجد کے ساتھ تعلق ہی نہیں، علماء اور مسجد والوں کے پاس بیٹھنا عذاب محسوس ہوتا ہے، قلب مریض۔ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب کے فحش چینلز دیکھنا چاہیں تو ساری رات بھی جاگ لیں، اور دین کی بات سننی ہو تو 8 گھنٹہ بھی بڑا مشکل، قلب مریض۔ پھر جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس کی کیفیات ہوتی، ایک داغ لگتا ہے، صاف کر لیں تو صاف ہو جاتا ہے، صاف نہ کریں اور گناہ کریں تو دھبا لگتا ہے، پھر اور گناہ کریں تو پورے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتے جائیں تو آہستہ آہستہ دل کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، جب انسان گناہوں کی دلدل میں پھنسا جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ دل سے نابینا ہو جاتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں ہوتا، جو آنکھوں سے اندھا ہے وہ لمس کر کے چیز محسوس کر لیتا ہے، وہ آواز کے ذریعے اپنی سماعت کو استعمال کر کے، حاسہ سماعت کو استعمال کر کے چیز کو پہچان بھی جاتا ہے، وہ ہاتھ کو ٹٹول کے راستہ تلاش کر لیتا ہے، وہ قدموں کی حس کے ذریعے سے راستے کی پہچان کر لیتا ہے۔ مختلف ذرائع ہوتے ہیں، جب کسی کا دل اندھا ہو جائے تو اسے سمجھانے کا کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصل اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ پھر اس دل میں اندھیرے آتے ہیں، وہ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے انسان اس کا علاج نہ کرے تو پھر وہ دل پتھر سے سخت ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید یہ نہیں کہتا
کہ سٹیل کی طرح سخت ہوتا ہے، حالانکہ سٹیل بھی سخت ہے۔ قرآن مجید یہ بھی نہیں کہتا سونے کی طرح سخت ہوتا ہے، حالانکہ سونا بھی سخت ہے۔ قرآن مجید یہ بھی نہیں کہتا چاندی کی طرح سخت ہے، وہ دھات بھی بڑی سخت ہے۔ قرآن مجید یہ بھی نہیں کہتا لوہے اور لکڑی کی طرح سخت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے اس لیے کہا کہ پتھر کی طرح سخت ہے، لوہے کو پھر بھی پگھلائیں پگھل جاتا ہے، چاندی کو اگر گرمائش دیں پگھل جاتی ہے، سونے کو ٹیمپریچر خاص دیں پگھل جاتا ہے، لیکن دل جب سخت ہو تو پتھر کی طرح اتنا سخت ہو جاتا ہے، رب کا پیغمبر بھی قرآن پڑھے تو اس دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی علاج نہ کریں تو آہستہ آہستہ اس کے اوپر غلاف چڑھ جاتا ہے، پھر بھی علاج نہ کریں تو اس پہ تالے لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی علاج نہ کریں تو اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میری نہیں ہیں، اللہ کے قرآن کی ہیں۔ ذرا ان آیات کو سماعت کیجئے جن میں اللہ نے یہ باتیں بیان کی، دل پہ زنگ لگتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ۔ اندھیرے أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ پتھر ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اندر سے اندھا ہو جاتا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ پھر تالے لگ جاتے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ انسان علاج نہ کرے تو پھر یہ مرض بڑھتا جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ انسان پھر بھی علاج نہ کرے تو آخر کار اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اور یہ مرضیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔
امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل کو لگنے والے روگ تو سینکڑوں ہیں، لیکن بنیادی ان کی کیٹیگریز دو ہیں، شبہات اور شہوات۔ پہلی قسم کے مرض ہیں شبہات، وسوسے، شک، ریب، اضطراب، بین بین رہنے کی کیفیت، رب کے بارے، رسول کے بارے، قرآن کے بارے، دین کے بارے، مساجد کے بارے، علماء کے بارے، دین کے خدام کے بارے، شیطان دل کے اوپر حملے کر کے وسوسے، شبہات پیدا کرتا رہتا ہے۔ اگر انسان ان شبہات کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں علاج نہ کرے تو اس کے نتیجے میں یا انسان کافر ہو جاتا ہے، یا منافق ہو جاتا ہے، یا مرتد ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کو الضالین کہا گیا ہے۔ دوسری قسم کے مرض ہوتے ہیں شہوات، جنس کی خواہش، بڑا بننے کی خواہش، پھر اس کے نتیجے میں حسد، بغض، تکبر، پھر اس کے نتیجے میں فحش اور بے حیا فلمیں، ڈرامے، کلپس، واٹس ایپ کے ایسے گروپس، چیٹنگز، ایس ایم ایس، ایسی براؤزنگ، ایسی سرچنگ، اسی کے اندر انسان ہر وقت کھاتے رہنا، پیتے رہنا، پیٹ کی پوجا کرنا، حب دنیا، شہرت، ریاکاری کی تڑپ، انسان کے اندر اس طرح کے امراض آتے ہیں، ان کو سب کو شہوات کہتے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے جب انسان شبہات کا شکار ہو جائے تو گمراہ ہو جاتا ہے، شہوات کا شکار ہو جائے تو اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھنا، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ تو وہ گمراہ ہوئے تھے اور نہ ہی ان پہ تیرا غضب ہوا تھا۔ یہ ہے قلب مریض۔ قلب مریض کا پھر علاج کیا جاتا ہے۔ آج کے انسان کی بد نصیبی یہ ہے کہ اس نے اپنے دل کی اس اہمیت کو تو سمجھ لیا ہے کہ اگر میرا ہارٹ بلڈ بنانے کا، اس کی پمپنگ کا، اس کی ترسیل کا، پورے اعضاء کی سپلائی کا اگر کام نہیں ٹھیک کرے گا تو میں بی پی کا مریض ہو جاؤں گا، ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی، پلس کا مسئلہ بن جائے گا، کہیں خون بلاکیج کا ہو جائے گا، کہیں وین کا مسئلہ ہو جائے گا، کہیں والز بند ہو جائیں گے۔ ان مسائل کو آج کے انسان نے سمجھا، اس کے نتیجے میں اس نے لیبارٹریز بنائیں، اس کے نتیجے میں اس نے ہاسپٹلز بنائے، اس کے نتیجے میں کارڈیالوجی کا پورا ڈپارٹمنٹ کھڑا ہوا، اس کے نتیجے میں ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز آئے، اس کے نتیجے میں 21-22 سال کی محنتیں لگا کے اس نے دل کے اوپر تحقیق کی، آپریٹ کرنا پڑا تو اس کو آپریٹ کیا، دوائی لینی پڑی، دوائی لی، انجیکشن لینا پڑا، انجیکشن لیے، ڈائیگنوز کروا کے لیب کے ٹیسٹ کروانے پڑے، اس نے ٹیسٹ کروایا، اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ واقعتاً ہمیں سمجھنا بھی تھا، اور دل کے مسئلے بھی بڑے ہیں، کارڈیالوجی کے ہسپتال ہمیں بنانے پڑے اور بنانے چاہیے تھے، ان پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اعتراض اس بات پہ ہے کہ اس نے یہ تو سمجھ لیا کہ اگر میرا دل میڈیکلی طبی طور پہ بیمار ہو گیا تو میری زندگی خطرے میں ہے، حالانکہ خطرہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موت ہے نا، اس سے آگے تو کچھ نہیں۔ ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، آج ہارٹ اٹیک سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت عظیم اسکالر تھے، رائٹر تھے، آتھر تھے، مصنف تھے، پروفیسر تھے، سیرا چیر کے ہیڈ رہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ میرے بڑے بھائی جان،
میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بالکل تندرست اور توانا تقریباً اسی میرے والی عمر کے اندر اچانک رب کے پاس چلے گئے۔ ہمیں ان مسائل کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، اچھی بات ہے، تحقیق ہونی چاہیے۔ کوئی بیماری ہے تو اللہ نے اس کا علاج بھی بھیجا ہے، لیبز ہیں تو اچھی بات ہے، اس پہ ریسرچ ہے تو اچھی بات ہے، اس کے لیے علاج گاہیں کارڈیالوجی کے پورے وارڈز ہیں، ہاسپٹلز ہیں تو اچھی بات ہے۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ جس انسان نے یہ سمجھ لیا کہ طبی طور پہ میرا دل بیمار ہو گیا تو میری زندگی خطرے میں ہے، اس نے یہ نہ سمجھا کہ میرا دل میرے رب کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ اگر یہ روحانی طور پہ بیمار ہو گیا تو میرا ایمان خطرے میں ہے، وہاں نتیجہ موت ہے اور یہاں نتیجہ جہنم ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ اس صورت میں اللہ نے کہا ہے تباہی ہے اس کے لیے جو غمزوں، اشوں، باتوں، اشاروں کے ذریعے لوگوں پہ تان و تشنیع کرتا ہے، یعنی تکبر کا مریض ہے، اس کے دل میں تکبر پایا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ مال کو سمیٹ کے اس کو گن گن کے رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ رکھے گا، قطعاً ایسے نہیں، اسے پھینک دیا جائے گا، چورا چورا کرنے والی ایک مصیبت میں تمہیں کیا خبر، وہ کیا ہے، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جھانکتی ہے۔ اطلع علی الشیء کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جھانک کے دیکھنا۔ مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نار جہنم میں اللہ نے یہ خصوصیت اور کوالٹی رکھی ہے کہ جس طرح آگ کے ڈیٹیکٹرز ڈیٹیکٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اس انسان نے اپنے بیگ میں کیا باندھا ہوا ہے، اور پھر وہ ٹوں ٹوں کرتے ہیں، ٹون دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بیل دیتے ہیں ایک خاص قسم کی، اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بیگ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ نار جہنم کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ دلوں کو، دنیا کو اور دلوں کے پورے اندر کے جہان کو اور من کی دنیا کو جھانک کر ریڈ کر کے پتہ کر لیتی ہے کہ اس دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تطلع علی الافئدہ۔ اہلا وسہلا۔ میرے پاس 17-18 منٹ ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کے اندر ہم نے بات کو کلوز کرنا ہے۔ ہمارے ملک کے عظیم خطیب اور پیارے بھائی، بڑی دور دراز سے سفر کر کے آنے والے حضرت شیخ قاری عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ ان کا سفر قبول فرمائے، آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اہلا وسہلا و مرحبا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نار جہنم کی خصوصیت یہ ہے جس قدر دل گناہگار ہو وہ اس کے مطابق اس کو سزا دے گی۔ اس لیے کہا تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں کو جھانک لیتی۔ دل کو قلب کہتے ہیں۔ اوورال دل کے اندر وہ حصہ
جہاں آپ کے خیالات، آپ کے جذبات، آپ کی محبتیں، آپ کی نفرتیں ہوں، اسے فؤاد کہتے ہیں، اور اس کی جمع افئدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ دل کو جھانکتی ہے، کہا دل کے اس حصے کو جھانکتی ہے جہاں تمہارے جذبے چھپے ہوئے تھے، وہ اچھائی کے تھے یا برائی کے تھے، وہ امت کے لیے درد اور تڑپ کے تھے یا امت کو لوٹنے کے تھے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے تھے یا اللہ سے دور بھگانے کے تھے۔ تو دوسری قسم کا یہ دل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلب مریض۔ اگر آپ کا مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہتا، قلب مریض، قرآن کھولنے کو دل نہیں چاہتا، قلب مریض، ماں باپ کی خدمت کو دل نہیں چاہتا، قلب مریض، میتوں اور لاشوں کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو کا قطرہ نہیں آیا، قلب مریض، یتیموں بیواؤں کو دیکھ کے کبھی آپ کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، قلب مریض۔ پھر قلب مریض کا علاج کیا جاتا ہے، اگر علاج کر لیں تو یہ قلب سلیم ہو جاتا ہے، اگر علاج نہ کریں تو پھر یہ تیسری قسم کا دل ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں قلب میت، مرا ہوا دل۔ دل نہیں مرتا، دیکھنے میں آپ انسان ہوتے ہیں لیکن اندر سے انسانیت مر جاتی ہے۔ چہرہ مہرا انسانوں والا، دل بھیڑیوں والا، شکل انسانوں والی، دل درندوں والا، باتیں دل کو موہ لینے والی، لیکن دل کے اندر کے جذبے بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار، ظلم سے بھرا ہوا، پھر وہ انسان انسان نہیں۔ رب العالمین جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، وہ رب کا فیصلہ ہے کہ پھر وہ انسان نہیں ہوتا، وہ جانوروں سے بدتر کوئی مخلوق بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغافلون۔ تو تین قسمیں آپ کے سامنے کلیئر ہوئی، ان کی علامات بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ پہلی قسم کا دل قلب سلیم، دوسری قسم کا دل قلب مریض، اور مرضوں کی دو قسمیں، شبہات اور شہوات، اور تیسری قسم کا دل ہے قلب میت۔ آخری چند منٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دل بیمار ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، ہمیں اسے تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارے دل بیمار ہیں۔ بیماریوں کی نوعیتیں مختلف ہیں، کوئی تھوڑا بیمار ہے، کوئی زیادہ بیمار ہے، کسی کو کوئی روگ ہے، کسی کو کوئی روگ ہے، تو علاج کی ضرورت تو ہے۔ اگر انسان کو قلب سلیم نصیب ہو جائے تو سب سے بڑی نعمت میں نے عرض کی، اس کے دل میں نور ہوتا ہے، اور جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت ہے کہ پھر وہ اس نور ہی کی برکت سے رب کریم کا دیدار کرتا ہے۔ دل بیمار ہو جائے تو دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے وہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت رب کریم کے دیدار سے محروم ہو جاتا ہے۔ کلا بل
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تو علاج کی فکر تو ہونی چاہیے نا. یہ علاج، اس کی طرف چند اشارے ہی میں کروں گا. سب سے پہلا علاج، بیٹے پیارے بیٹے، یہ قرآن مجید دینا. یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ سب سے پہلا علاج ہے. ان بچوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. ان میں سے متعدد بچوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا. قرآن دل کے تمام امراض کا علاج ہے، چاہے وہ شبہات کے امراض ہوں یا شہوات کے امراض ہوں، بشرطے کہ اس کو اسی علاج کی نیت سے پڑھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے اور غور و فکر کیا جائے. ہم نے اس سے علاج لیا، سورہ یاسین پڑھ لیں، جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. یعنی ہم نے اس سے ظاہری علاج حاصل کیے، اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہری امراض کے لیے بھی علاج ہے، لیکن اس کے آنے کا اصل مقصد یہ علاج نہیں. اس کے آنے کا اصل مقصد دل کے روحانی امراض کا علاج ہے. اگر آپ میں اور آپ کے دل میں اشربوا فی قلوبہم العجل، شرک کی منحوس کیفیت پائی جاتی ہے، تو آپ اللہ کے قرآن سے اس کا علاج کریں. آپ تکبر کے مریض ہیں، قرآن سے علاج کریں. گھر میں لڑائیاں ہیں، قرآن سے علاج کریں. پارلیمنٹ میں کرپشن ہے، قرآن سے علاج کریں. پورا پاکستان اگر کرپشن زدہ ہے، قرآن نے جو سزائیں بیان کی، جو علاج بیان کیے، اس کو نافذ کر دیں. اس میں علاج ہے. اگر اسے ایک فرد پڑھے تو اس کا علاج ہے، خاندان پڑھے تو اس کا علاج ہے، ایمانوں میں آئے تو اس کا علاج ہے، عدالتوں میں آئے تو اس کا علاج ہے، فیصلوں میں آئے تو اس کا علاج ہے، کورٹ کچہری میں آئے تو اس کا علاج ہے، بازاروں میں آئے تو بازاروں کے سارے روحانی امراض کا، ہر قسم کے امراض کا علاج اللہ کے قرآن میں ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ تیرے قرآن کے کیا کہنے، یہ نہیں کہا ایمان والو، کہو دنیا کے سارے لوگوں، ہر صدی کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا. دنیا جہاں کے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، اور ایک ایسی چیز آئی ہے، شفاء لما فی الصدور. اس میں شفا ہے ان چیزوں کی، ان مرضوں کی جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں. شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینوں کو لگتی ہے، جو دلوں کو لگتی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہاں مومنین کہہ دیا، لیکن شفا ملے گی اس کو جو پورے ایمان کے ساتھ اسے پڑھتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اس میں تو اتنی تاثیر ہے، اللہ کہتے ہیں پتھروں پہ بھی اتارتے تو پتھر بھی ٹوٹ کے بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله۔ اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، بعض گمراہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہاں تک جسارت کرنے لگ گئے کہ حفظ قرآن سے کیا ہوتا ہے جی، رٹا لگاتے رہتے ہیں اور بچے اسکول میں فلاں چیز میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میرا تعلق دینی اداروں کے ساتھ ہے اور میں اس میں اپنی عزت محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو ڈاکٹر بعد میں اور قرآن مجید کا طالب علم پہلے سمجھتا ہوں، پروفیسر بعد میں، اور مدرسے کا مولوی میں اپنے آپ کو پہلے نمبر پہ سمجھتا ہوں۔ اور اپنی 20 سالہ زندگی، تدریسی زندگی کے اندر میں نے تو اس کے ایسے ایسے علاج دیکھے ہیں، رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس حافظ قرآن کے سینے میں قرآن چلا جاتا ہے، اگر تمہارے گندے ماحول کی وجہ سے وہ برائیوں کی طرف چلا بھی جائے، اگر اس نے قرآن سے تعلق قائم رکھا، ایک نہ ایک دن وہ اللہ کی طرف واپس ضرور آ جاتا ہے۔ اس حافظ کی تو کیا بات، میں نے تو اس علاج میں یہ تاثیر دیکھی کہ وہ گھرانے جہاں نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، تلاوت نہیں تھی، خشیت نہیں تھی، انابت نہیں تھی، عفت نہیں تھی، عصمت نہیں تھی، پردہ نہیں تھا، سنتیں نہیں تھیں، جس گھر میں قرآن کا ایک حافظ پیدا ہو گیا، ہم نے اس ایک حافظ کی برکت سے پورے گھرانے کو بدلتے دیکھا ہے۔ تم یہ واہیات فضول باتیں کرتے ہو کہ حفظ قرآن کا کیا فائدہ؟ اس کو بغیر پڑھے، بغیر سمجھے پڑھے پھر بھی فائدہ ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ سمجھیں نہ، یہ پہلی سٹیج ہے کہ پڑھنے کی طرف آئیں، اور انشاءاللہ یہ المصباح اسلامک سینٹر ہو یا جامعہ البیت العتیق ہو یا دار الحدیث راجوال ہو یا یہ جو دین کے ادارے ہوں، ان کا ویژن انشاءاللہ میری نگاہوں میں یہ نہیں ہے کہ بس حفظ کے ادارے ہم کھول کے بیٹھ جائیں، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ ہمارا ویژن یہ ہے کہ اللہ کا قرآن لاہور کے ہر شخص کو، چاہے مزدور ہے یا تاجر ہے، اس کے سینے میں اللہ کے قرآن کا نور آ جائے۔ امت تبھی کھڑی ہوگی جب قرآن کی تعلیم کھڑی ہو جائے گی۔ صحیح معنی میں اختلافات ختم کرنا چاہتے ہیں تو امت کو قرآن کی طرف لے کے آئیں۔ امت میں جذبے جمع کرنا چاہتے ہیں تو امت کو قرآن کی طرف لے کے آئیں۔ صحیح معنی میں نبوی انقلاب چاہتے ہیں تو امت کو قرآن کی طرف لے کے آئیں۔ صحیح معنی میں مدینہ والی ریاست اور مدینہ والی تبدیلی چاہتے ہیں تو اس امت کو قرآن کی طرف لے آئیں۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خوش نصیب ہیں یہ بیٹے جو قرآن مجید کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن مجید ان کے لیے دلوں کی بہار، دکھوں کا علاج، قبر اور آخرت کا نور بنے گا، کیونکہ یہ تو ہے ہی نور، یہ تو نور ہے، اللہ نے خود اسے نور کہا ہے، تو جس سینے میں چلا جائے گا وہاں کیا نور نہیں ہوگا؟ میں تو ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، شاید ہم لوگ بھی
قرآن کو اتنا وقت نہیں دیتے جتنا دینا چاہیے تھا۔ سب سے پہلا اور بنیادی علاج دلوں کے روگ کا اللہ کا قرآن ہے۔ دوسرا علاج اور میری آج کی اس گفتگو کی آخری بات وہ ہے کہ آپ موت کو یاد کیا کریں۔ ہسپتالوں میں جائیں یا آپ کے پڑوس میں جنرل ہسپتال، اس کی ایمرجنسیز اور اس کی ایمرجنسی سے روزانہ اٹھنے والی درجن بھر لاشیں، ان کو دیکھا کریں، تڑپتے ہوئے زخمی ان کو دیکھا کریں، ہسپتالوں پہ پڑے بیمار ان کی عیادت کیا کریں۔ اس سے دل نرم ہوتے ہیں، دلوں کو علاج ملتا ہے۔ بچھڑی ہوئی مائیں ان کو یاد کریں، جانے والے باپ ان کو یاد کریں، جدا ہونے والی بہنیں ان کو یاد کریں، ساتھ چھوڑ جانے والے بھائی ان کو یاد کریں، وہ کلاس فیلوز جو ہمارے دیکھتے دیکھتے رخصت ہوئے ان کو یاد کریں، وہ شفیق اساتذہ جو ہمیشہ کے لیے ہم سے الوداع ہوئے ان کو یاد کریں، وہ شاگرد اور سٹوڈنٹس جو بچپن کے ہمارے ساتھی تھے اور وہ آخرت کے راہی ہوئے ان کو یاد کریں۔ موت کی یاد سے دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل کی اصلاح کی دعا بھی کیا کریں۔ یہ دعا ذرا سن لیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا۔ اللہ کے پیغمبر بھی دعا کریں، اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قلب سلیم کی نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔